صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ وصف رخ ان کا کیا کرتے ہیں، وصف رخ ان کا کیا کرتے ہیں، شرح و شمس و ضحیٰ کرتے ہیں، شرح و شمس و ضحیٰ کرتے ہیں، ان کی ہم مدح و ثنا کرتے ہیں، ان کی ہم مدح و ثنا کرتے ہیں، جن کو محمود کہا کرتے ہیں، جن کو محمود کہا کرتے ہیں، وصف رخ ان کا کیا کرتے ہیں، اپنے مولا کی ہے بس شان عظیم، جانور بھی کرے جن کی تعظیم، سنگ کرتے ہیں ادب سے تسلیم، پیڑ سجدے میں گرا کرتے ہیں، پیڑ سجدے میں گرا کرتے ہیں، وصف رخ ان کا کیا کرتے ہیں، شرح و شمس و ضحیٰ کرتے ہیں۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفیٰ علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، صدق اللہ المولانا العظیم، وبلغنا رسول النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ ایک مرتبہ جو ہے عقیدت اور محبت کے ساتھ درود شریف کا نذران عقیدت پیش کر لے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بقار خی شہرانم مگسنی یا رسول اللہ، بقار خی شہرانم مگسنی یا رسول اللہ، پریشانم پریشانم مگسنی یا رسول اللہ، ندارم جست مل جائے ندارم جست ماوائے، خود توئی خود ساج و سامانم مگسنی یا رسول اللہ، اگر راندی وگر خانی غلام منت سلطانی، دیگر چیزیں نمی دانم مگسنی یا رسول اللہ، شہاب کس نوازی کن طبیبہ چار سازی کن، مرید دردی سیانم مگسنی یا رسول اللہ، رضا سائل بے پر توئی سلطان لا تنہر، شہاب مہر عزی خانم مگسنی یا رسول اللہ، تمہارے دشمنوں کے سر کچلنے کو رہے قائم، غلامان حضرت شاہ عالم یا رسول اللہ، لی خمسۃ نطفی بہا حر الوباء الحاتمہ، المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ، چراغ مسجد و محراب ممبر، ابو بکر عمر عثمان و حیدر، الہی خیر غزدانی بحق شاہ جیلانی،
شہنشاہ معینہ دستگیرہ مرشدہ خواجہ طفیل رحمت للعالمین چشم کرم برما مگر ناب ملا افتادہ کستی ضعیفانو سکستہ رات بستی بحق خواجہ عثمان ہارو مدد میاں معین الدین چشتی شاہ عالم محبوب باری جوڑی بھر دیجیے گا ہماری برحمت یا ارحم الراحمین۔ رسول اور آل رسول پر ایک مرتبہ اور بابا زب الحمد صلاۃ پیش فرما لے صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ زمین میلی نہیں ہوتی زمن میلا نہیں ہوتا، زمین میلی نہیں ہوتی زمن میلا نہیں ہوتا، اور محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، اور محبت کملی والی سے وہ جذبہ ہے سنو لوگو، یہ جس من میں سما جائے وہ من میلا نہیں ہوتا، محبت کملی والے سے وہ جذبہ ہے سنو لوگو، یہ جس من میں سما جائے وہ من میلا نہیں ہوتا۔ اور کہتے ہیں کہ نبی کے پاک لنگر پر جو پلتے ہیں کبھی ان کی، نبی کے پاک لنگر پر جو پلتے ہیں کبھی ان کی زباں میلی نہیں ہوتی، سخن میلا نہیں ہوتا، اور میرے آقا کی الفت تو بدن کو جگمگاتی ہے، کبھی اہل محمد کا بدن میلا نہیں ہوتا، اور گلوں کو چوم لیتے ہیں سحر نم شب نمی قطرے، نبی کی نعت سن لے تو چمن میلا نہیں ہوتا، اور نام مصطفیٰ چومے کبھی دکھتی نہیں آنکھیں، جو نام مصطفیٰ چومے کبھی دکھتی نہیں آنکھیں، پہن لے پیار جو ان کا بدن میلا نہیں ہوتا، پہن لے پیار جو ان کا بدن میلا نہیں ہوتا، اور میں نازا تو نہیں فن پر مگر ناصر یہ دعویٰ ہے، میں نازا تو نہیں فن پر مگر ناصر یہ دعویٰ ہے، ثنائے مصطفیٰ کرنے سے فن میلا نہیں ہوتا، ثنائے مصطفیٰ کرنے سے فن میلا نہیں ہوتا۔ ایک مرتبہ اور حدیث صلاۃ پیش فرما لے صلی اللہ علیہ نبی المی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و السلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات، سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی میلاد پاک کی یہ چھٹی شب ہے۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بے شمار معجزات، ہزارہ معجزات، ان گنت معجزات میں سے یہ بھی ہے کہ جب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نکاح حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوا تو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میری والدہ ام سلیم نے ایک حلوہ تیار کیا جس میں گھی اور جو ہے کھجورے وغیرہ چھوارے وغیرہ سے بہترین حلوہ تیار کیا، ایک پیالہ تیار کیا اور فرمایا کہ جاؤ حضور کی بارگاہ میں جائیے اور ان سے سرکار کی بارگاہ میرا سلام عرض کرے اور اس کو جو ہے تحفے کو پیش کرے اور عرض کرے کہ حضور ہماری اس تحفے کو قبول فرمائیں۔ لہٰذا آپ کی والدہ کا وہ بنایا ہوا حلوہ ایک پیالہ لے کر کے آپ پہنچے، حضور کی بارگاہ میں سلام عرض کیا کہ والدہ محترمہ نے بھی آپ کو سلام عرض کیا ہے اور عرض کیا ہے کہ اس موقع پر اس نذرانے کو قبول فرمایا جائے۔ سرکار نے ارشاد فرمایا، اے انس ایسا کرو، جاؤ فلاں 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 صحابی کو بلا کے لے آؤ، ان کو بلاؤ، ان کو بلا لو، ان کو بلاؤ، ان کو بلاؤ، اور
راستے میں آتے جاتے جتنے لوگ تمہیں ملے سب کو بھی جو ہے بلا لو، سب کو دعوت دے دو۔ آپ گئے، جن کو سرکار نے بلایا تھا ان کو بھی بلایا، اور جو راستے میں ملتے چلے گئے ان کو بھی دعوت دے دی۔ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ بلایا بھی جاتا ہے، پھر راستے میں جو مل جائے اس کا بھی کام ہو جاتا ہے، اس کا بھی کام ہو گیا۔ حضرت انس کہتے ہیں 300 آدمی جمع ہو گئے، 300 صحابہ جمع ہو گئے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسی پیالے پر جس میں حلوہ بنا کر بھیجا تھا، کہا کہ اے انس اسی میں سے اس کام کرو، اب اتنے سارے لوگ ہیں، اتنے سارے آدمی ہیں، 300 آدمی لگ بھگ صحابی رسول ہیں، تو آقا علیہ السلام 10 آدمی کو بلاتے جاتے اپنے، اور کہتے کھائیے، اللہ کا نام لے کر کھاتے رہیے۔ پھر وہ 10 آدمی جب فارغ ہو جاتے، پھر 10 11 آدمی 9 12 آدمی آ کر کے کھاتے۔ آپ کہتے ہیں کہ ایک جماعت کھا کر کے نکلتی، دوسری جماعت جاتی، پھر کھا کر کے پھر شکم شیر ہو کر کے اسے تناول فرماتی۔ اس طریقے سے تمام 300 آدمی نے اس ایک پیالے میں سے کھا لیا، اور پھر جب سب کھا چکے تو آقا نے ارشاد فرمایا انس اب اسے اٹھا لو۔ خود بھی حضور نے بھی کھایا، اور خود حضرت انس نے بھی کھایا، اور فرمایا کہ اب اسے اٹھا لو۔ آپ فرماتے جب میں نے اسے اٹھایا تو میں یہ فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا کہ جب رکھا تھا تب زیادہ وزندار تھا یا تب جب اٹھایا تب زیادہ وزندار ہے۔ محبوب ہے، بلاتے بھی ہیں، کھلاتے بھی ہیں، اور کم بھی نہیں ہوتا، کھلاتے بھی ہے، پلاتے بھی ہے، کمی بھی نہیں ہے نا۔ ایک پیالے میں وہ حلوہ 300 آدمی نے بھی کھایا، پھر بھی کم نہیں۔ معجزہ ہے سرکار کا اور صحابی رسول کی یہ قسمت۔ اسی طرح کا ایک واقعہ اور ہے کہ ایک عورت نے جو ہے صحابیہ نے بہترین گھی کا ایک ہمارے دور میں ایک ڈبہ کہہ دیجیے، اس دور میں جو کچھ رہا حضور کی بارگاہ میں ہدیۃً تحفۃً بھیجا۔ اب جب وہ گھی کا جو ہے ہماری زبان میں ڈبہ آیا، جس میں بھی بھیجا ہو مختصر انداز میں، سرکار نے اسے خالی کروا دیا اور آخر میں تھوڑا سا چھوڑ دیا، اور صحابی سے کہا کہ اسے واپس دے آؤ۔ جب وہ واپس لے کر کے اس صحابیہ کے مقام پر دینے گئے اور جا کر کے جب دیا، اور صحابیہ نے دیکھا کہ سرکار نے ماشاءاللہ قبول کر لیا، خالی کر کے واپس بھیجا، لیکن جب لیا اور دیکھا تو وزندار تھا، کھولا تو گھی سے بھرا ہوا ہے۔ وہ سمجھی کہ حضور نے قبول نہیں کیا، وہ فوراً حضور کی بارگاہ میں آئی اور عرض کر لی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ہماری اس تحفے کو قبول نہیں کیا۔ میرے آقا نے صحابی سے فرمایا اسے بتا دو کہ قبول کیا ہے، اسے خالی کیا ہے۔ جب اسے دکھایا گیا کہ دیکھو تمہاری جو بھیجی ہوئی چیز ہے اسے قبول کیا گیا، خالی کیا گیا، آقا نے فرمایا جاؤ، یہ برکت ہے، یہ معجزہ ہے، ہم نے قبول بھی کر لیا اور چاہنے والوں کو خالی بھی نہیں رہنے دیا۔ اب وہ عورت کہتی ہے صحابیہ کہ میں حضور کے زمانے میں سے بھی اسی میں سے نکالتی رہی، ابوبکر صدیق کا زمانہ آیا اس میں بھی نکالتی رہی، فاروق اعظم کا دور آیا، فرمایا 30 سال میں اسی ڈبے میں سے نکالتی رہی، مگر کم نہیں ہوا، کم نہیں ہوا۔ کیا شان ہے! کہاں تو 300 آدمی کو کھلاتے ایک پیالے میں کم نہ ہو، کہیں تو ایک ڈبے میں سے 30 سال صحابیہ پوری زندگی کھاتی رہے، نکالتی رہے۔ کیا سمجھے، سرکار کی بارگاہ میں جب پیش کیا جاتا ہے تو سرکار ریٹرن عطا بھی کرتے ہیں، فوراً عطا کرتے، بلکہ ہم کیا کچھ پیش کریں گے، امتی گنہگار امتی کیا پیش کریں گے،
وہ اپنے حساب سے پیش کر لیتے ہیں ہم، اور پھر وہ اپنے حساب سے پیش دیتے ہیں۔ ہم اپنے انداز میں اپنی اوقات کے مطابق نذرانے عقیدت پیش کر لیتے ہیں، اور پھر سرکار اپنے انداز کرم سے انہیں نواز دیتے ہیں، ہے نا۔ اسی طرح کے واقعات، بہت سارے واقعات۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس طرح کے بہت سارے واقعات۔ کبھی پانی ختم ہو جاتا تو ایسے واقعات ہے کہ اپنی انگلیوں سے چشمے جاری کر کر ہزاروں لوگوں کو سیراب کر دیا۔ کبھی تھوڑے میں سے بہت سارے ایسے واقعات ہیں۔ حضرت ابو ایوب انصاری نے جب دعوت دی تب بھی، حضرت ابو طلحہ کو جب دعا دی تو ان کے ساتھ شہزادے نیک صالح قاری قرآن ہوئے، واقعہ معجزہ۔ جب حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ نے دعوت دی تب، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعوت دی تب، اور بھی بہت سارے جب حضور کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چیز، اب اسے قبول بھی فرماتے اور اسے ایسا نوازتے کہ پھر اس کا تو بیڑا پار ہو جاتا۔ جنگ تبوک کے موقع پہ آپ دیکھیے، جنگ خندق کے موقع پہ آپ دیکھیے، کبھی حضرت عمر عرض کر رہے ہیں یا رسول اللہ کرم فرمائے۔ ایک مقام پر غالباً جنگ تبوک کے موقع پر جب فارغ ہو گئے تو بھوک کا احساس ہوا، تو حضرت عمر نے عرض کر دیا یا رسول اللہ جو کچھ بچا ہے وہی سامنے رکھ کر کے آپ کرم فرما دیں تو سارے لوگ سیراب ہو جائے۔ کہا ٹھیک ہے، دسترخوان بچھایا جائے۔ دسترخوان بچھایا گیا، ساری چیزوں کو رکھا گیا۔ جو کچھ بچا تھا ان کے ہاتھ میں کیا تھا؟ کسی کے ہاتھ میں ایک مٹھی جو تھا، کسی کے پاس روٹی کا ایک ٹکڑا تھا، بس ایک مٹھی کچھ تھا دسترخوان پہ رکھ دیا گیا، اور کھانے والے اتنے سارے جنگ سے فارغ ہوئے تھے، بھوک لگی تھی۔ سرکار نے کرم فرمایا، جب رکھ دیا سرکار نے فرمایا واپس اسے اپنے پاس لے لو، اور جس کو جتنا کھانا ہے کھا سکتا ہے۔ سبھی نے، کہتے ہیں جتنے موجود تھے بے شمار صحابہ، رکھا تھا تو ایک مٹھی دسترخوان پر، لیکن جب اٹھایا اور کھانے لگے تو سب شکم شیر ہو کر کے کھاتے، مگر پھر بھی جو ہے کمی نہیں آئی۔ معجزات ہیں، کرامت ہے، معجزات ہے کھانے پینے کے تعلق سے اس دور میں۔ حضرات آپ اندازہ لگاتے چلے جائے، ایسے بہت سارے واقعات ہیں۔ ایک صحابی ہے حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی، حضرت سعید نے پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے، کیونکہ ان کا نام کچھ اور تھا۔ سفینہ تو آپ مشہور ہو گئے تھے مگر ان کا نام کچھ اور تھا، تو فرمایا آپ کا نام کیا ہے؟ تو حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ بھائی میرا نام جان کے کیا کرو گے، مجھے سفینہ کہتے ہیں۔ اب آقا نے فرما دیا تو بس اسی نام کو میں پسند کرتا ہوں، اور اسی سے میرا نام مشہور بھی ہو گیا۔ تو کہاں یہ کیسا واقعہ ہے، واقعہ کیا ہوا تھا کہ آپ کا نام سفینہ ہو گیا؟ کہا ایسا ہے کہ ہم کشتی میں سوار تھے، صحابہ اکرام اور حضور بھی۔ اب اس میں ایسا ہوا کہ جو مسافر ساتھ میں تھے سبھی، انہوں نے اپنا سامان وزنی لگنے لگا تو میرے ہاتھ میں تھمانا شروع کر دیا۔ جب سرکار نے دیکھا کہ ایک ہی بندے پہ اپنا بوجھ ڈالا جا رہا ہے تو کہا کہ چادر بچھاؤ۔ سرکار نے ارشاد فرمایا چادر بچھائی جائے۔ چادر بچھایا، سارا سامان اس پہ رکھ دیا، اور مجھ سے فرمایا کہ تم اسے اٹھا لو، تم سفینہ ہو۔ سفینہ یعنی کشتی ہو، کشتی میں سارا سامان ہوتا ہے، انسان ہوتے ہیں جہاز میں۔ کہا تم سفینہ ہو، کشتی ہو، تم اسے اٹھا لو۔ تو کہا جب سرکار نے سفینہ کہا، کشتی کہا، مجھے بھی پسند آیا، اور تاریخ میں حضرت سفینہ ہی نام چلا ہے۔ اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے جب فرما دیا کہ تم سفینہ ہو تو اے سعید سنو، ایک اونٹ کا بوجھ ہی نہیں، 2 3 4 5 6 7 اونٹ جتنا سامان اٹھاتا ہے، اگر اتنا بھی میں سامان اٹھا لیتا ہوں تو مجھے مطلب اتنی قوت و طاقت ہے کہ میں بآسانی اسے اٹھا کر کے چل سکتا ہوں، مجھے کوئی دقت اور پریشانی نہیں۔ سرکار نے فرما دیا تو 7 اونٹوں کا بوجھ بھی ہو تو مجھے کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔
سرکار نے فرما دیا، عنایت کر دیا، سفینہ کہہ دیا، پھر اس کے بعد واقعی ایسا ہو گیا کہ میں سب کا جو ہے بوجھ اٹھا لیتا ہوں لیکن کوئی پریشانی نہیں۔ یہ سرکار کی شان ہے، جو فرما دے وہ فرما دے، جس پر کرم فرما دے کرم فرما دے۔ کریم آقا ہے، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہے دربے بہا دیے۔ حضرات، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام کو اپنے انداز سے ایسا نوازا ہے، ہر انداز سے۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ان کے بعد جب اولیاء اکرام کا دور آیا، غلاموں کا دور آیا، تو ان میں بھی وہی نبوت کے معجزات کرامت کی شکل میں نظر آئے۔ مگر پھر وہی بات ہے کہ جو غلامی رسول میں آ جاتا ہے اس کے درجات و کمالات بڑھتے ہیں، اس کے درجات بڑھ جاتے، اس کے کمالات بڑھ جاتے، اس کے معاملات بڑھ جاتے۔ نفس کی مخالفت، شیطان و نفس کی مخالفت کرنا، یہ چیز ہے جب انسان اس سے مخالفت کرتا ہے۔ اسی لیے پہلے کے وہ دور کے اولیاء اکرام جنگلوں میں چلے جایا کرتے تھے، اور بڑے عبادت و ریاضت کرنے کے بعد جب وہ اتنے پاک اور صاف ہو جاتے اور جب سٹی میں آ جاتے، شہر میں آ جاتے، اب انہیں کوئی برا کہہ رہا ہے، کوئی گندا کہہ رہا ہے، کوئی کچھ بھی، اب وہ اتنا پاک و صاف ہو کر آئے ہیں، اور وہاں اتنے بڑے بڑے درندوں پرندوں جانوروں کو دیکھ لیا ہے اور اتنے بڑے ذکر الہی کر کے آئے ہیں کہ اب ان کو کچھ فرق نہیں پڑتا۔ جاتے تھے، سانپ آ جاتا تھا کبھی ہاتھ میں، کبھی پیشانی پر، ڈستا نہیں تھا، امتحان ہوتا تھا، کبھی شیر آ جاتا تھا۔ اولیاء کرام ہیں اپنے انداز میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ اور پھر جو ہے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اتنے شریعت کے اتنے زبردست جانکار امام، جنگل کا رخ کیا، لوگوں نے پوچھا آپ تو امام ہیں، امام اعظم ہیں، کا ظاہری علم تو سیکھ لیا، اب عشق کا دروازہ کھولنے جنگل میں جا رہا ہوں، باطنی علم سیکھنے جا رہا ہوں۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اولیاء کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جایا کرتے تھے نفس کی مخالفت، نفس کو پاک و صاف اور اس کو زیر کرنے کے لیے۔ مگر اب یہ ہے کہ ایک یہ دور ہے، اب اس میں جنگل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اور جنگل میں جتنے درندے تھے اب شہر میں ہی درندے ہیں۔ جنگل میں جو سانپ تھے ڈسنے والے، بزرگان دین کا گویا کہ اہل علم صاحب لوگ کہتے ہیں کہ اب کہیں جانے کی ضرورت نہیں، سٹی میں ہی سارا جنگل آ گیا ہے، شہر میں ہی آ گیا ہے، ایک سانپ نہیں کئی سانپ تمہیں نظر آئیں گے، اور وہ تو سانپ تھے، یہ تو انسانی شکل میں سانپ ہے، اس سے بھی زیادہ زہر والے ہیں، سمجھ گئے؟ اس کے ڈنک الگ تھے، اس کے معاملات الگ ہیں۔ اب یہاں رہ کر بھی تم صبر کرو تو وہی معاملہ ہے۔ اب حالات بدل گئے ہیں، زمانہ بدل گیا ہے، وقت بدل گیا ہے، اب جنگل خود یہاں ہو گیا ہے، ایک سے ایک درندے ہیں، ایک سے ایک حیوان ہے، کھانے والے ہیں، ایک سے بڑھ کر ہے کہ جو جنگل میں نہیں ہے وہ ہمارے بیچ ہوتے ہیں۔ کہ انہیں کو تم برداشت کرو تمہیں مقام مل جائے گا، انہیں کو تم برداشت کرو تمہیں ایسے ہی مقام مل جائے گا، جو وہاں جا کے شاید نہیں ملے گا وہ یہاں رہ کے مل جائے گا۔ ایک سے بڑھ کر ایک ہے نا۔ بہرحال تو نفس کی مخالفت، یہی تو نفس کی مخالفت، بڑا غصہ آتا ہے اس پہ، مگر قابو کرو۔ اس نے مجھے یہ کہا برداشت کر لو، صبر کا دامن نہ چھوڑنے پائے، کامیاب ہو جاؤ گے، درجات بلند ہوتی چلے جائیں گی۔ نفس کی مخالفت سے ایک بزرگ کا واقعہ دیکھیے، اللہ والے کیسے نفس کی مخالفت کرتے تھے۔ کسی پیر کو دین کے کسی کام کی ضرورت پڑی تو انہوں نے اپنے مریدوں میں آواز لگائی کہ جس سے جو بن سکے دے تاکہ کام کیا جائے۔ حضرت کے ایک قریبی مرید تھے، گھر گئے، اس وقت ان کے پاس اچھا خاصا تھا، انہوں نے ایک تھیلی تیار کی اچھا خاصی اور لا کر کے ایسے اوپر رکھ دی کہ حضور قبول فرمائے۔ اب جیسے ہی رکھی مریدوں میں سبحان اللہ، ماشاء اللہ، نعرہ تکبیر، سبحان اللہ، تو ان کا نفس خوش ہونے لگا، کیا میں نے دیا، سبحان اللہ، سبحان اللہ ہو گیا، یہ تو میں نے رکھا تو سننے لگا، میرا نفس خوش ہو گیا، فوراً کھڑے ہوا، حضور پیر صاحب معافی چاہتا ہوں، غلطی ہو گئی، واپس لیتا ہوں، نہیں دینا ہے۔ فوراً دیکھا، پیر سے دیکھ کے واپس لے لیا، راہ خدا میں دیکھ کر واپس لے لیا۔ کیسا انسان ہے، کنجوس انسان ہے، بیکار انسان ہے۔ نفس سے کہا، دیکھا بہت خوش ہو رہا تھا سبحان اللہ سے،
नाम हो रहा था, अब सुन ये लानत देख। अब लोग कहने लगे कैसा इंसान है, केस आपको देखा वापस ले लिया, वापस ले लिया। अच्छा घर चले गए, रात जब हो गई सब चले गए, तन्हाई, सब सो गए, कोई नहीं, तो थैली लेकर आए और फिर साहब से कहा हुजूर ये रखिए, किसी को बताना मत, जब तक मैं हयात हूँ, ज़िंदा हूँ, किसी को बताना मत, ये रखिए। वो सुभान अल्लाह हो गया था, तो मेरा नफस खुश हो गया था कि इतनी सारी दौलत मैंने अशरफिया दी है, लिहाजा आप ये रखिए, ये तो देना ही था, मगर अब क्या करें, नफ्स खुश हो गया था, इसलिए मैं उसको वापस घुमाने के लिए, उसमें मलामत कराने के लिए, लेकिन आप किसी को बताइएगा नहीं। कहा ठीक है, चले गए। अब उनका हाल ये होगा कि जब तक ज़िंदा थे, महफिल में आके भी बैठे, ये वही शख्स लेकर, कहीं से गुजरते भी तो ये वही है। आप नफ्स को देखते, देखा एक बार खुश हुआ था, आप ज़िंदगी भर लानत करवाओ, ज़िंदगी भर लानत। इधर लोग लानत करते जाते, इनका मकाम बुलंद होता जाता। लोग कहते हैं कितना ख़राब आदमी है, कितना बुरा आदमी है, कितना नासमझ है, लेकिन उनका काम होता जाता बुलंद। और कहता देखा अब आया ना लाइन पे, अब तू खुश करवा मेरे को, नफ्स से जा, वही तो कामयाब होता है। देखा अल्लाह वालों का ये तरीका था, खुश हो जाता ज़रा भी नफ्स तो कहता आओ तेरे को मैं लेता हूँ, उसी से वापस गालियाँ खलवाते। हज़रत इब्राहिम बिन अदहम है ना, हज पढ़ने गए, शोहरा मच गया, कोई आ रहा है, ऐसी हालत में गए और कहा कि वो इब्राहिम तो ऐसा है वैसा है, खुद ही को, लोग उन्हीं को मानने लगे। अरे इतने बड़े बुजुर्ग को गाली देते, हालांकि वो खुद ही थे। नफ्स से कहा बड़ा खुश हो रहा था। देखा ये सारी बातें हैं, अल्लाह वाले अपने आप से ऐसा लड़ते हैं, किसी से नहीं लड़ते, अपने आप से वो मकाम पा लेते हैं। नफ्स से मुखालफत करने वाला गैर मुस्लिम भी मकाम पा लेता है, हालांकि मकाम विलायत नहीं, मगर एक राहिब था, वो हर चीज़ बता दिया करता था। अब मुसलमान के एक अल्लाह वाले थे, उन्हें मालूम हुआ कि फ़ला शख्स राहिब है, गैर मुस्लिम है, सारी चीज़ें बता देता है, कहीं मुसलमान उनका नाम और शोहरा सुनकर वहाँ ना चले जाए और गुमराह ना हो जाए। लिहाजा वो राहिब आधी रात को छुरा लेकर के, आलिम जो है अल्लाह वाले, छुरा लेकर के वहाँ पहुँचे। दरवाज़ा खटखटाया, राहिब ने अंदर से ही कहा अरे भाई छुरी छुरा तलवार तो साइड पे रखो, फिर अंदर आओ। इतना यानी जान बता देने वाला आदमी था। वो राहिब था, मुसलमान भी नहीं था, मोमिन भी नहीं था, कुछ नहीं था, काफर था वो। अभी दरवाज़ा बंद है, कहा पहले छुरा रखो फिर अंदर आओ। खैर उन्होंने बाहर रख दिया, दरवाज़ा खोला है, कहा क्या है? अरे कहा तू इतना ज़बरदस्त बताता, मुसलमान गुमराह हो जाएंगे। अच्छा ये बता तुझे ये सब मालूम कैसे पड़ जाता है, कैसे तुझे मालूम पड़ जाता है? सारी चीज़ें बता देता है, दिल की बात बता देता है, छुपी हुई बात बता देता है, ख्वाब बता देता है। कहा भाई तुम खुद मुसलमान हो, आप ही के अंदर से मैंने एक चीज़ ली है। कहा क्या? का नफ्स की मुखालिफत, जो मेरा दिल चाहता है मैं नहीं करता, नफ्स ख्वाहिशात को मारता हूँ, तो इस्तिदराज हासिल हो गया मुझे, मैं बता देता हूँ। कहा अच्छा ये बात है, ये तो हमारे यहाँ है, तो तूने किया तो तूने भी ये कमाल हासिल कर लिया। कहा अच्छा ये काम कर, कलमा पढ़ ले, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। कहा नहीं, इस्लाम तो कबूल नहीं करना है। कहा तू क्या करता है? नफ्स की मुखालिफत करता है। तेरा नफ्स क्या चाहता है? कलमा नहीं पढ़ना है। ख्वाहिश क्या चाहता है? ख्वाहिश क्या नहीं पढ़ना है। अब उसकी मुखालिफत कर, कलमा इस्लाम कबूल करने का मना करता है, तो जो चीज़ मना करता है वो तू करता है, तो अब कर। कहा ये तो बात बहुत बड़ी है। कहा ठीक है मैं कलमा पढ़ता हूँ, मुसलमान हो जाता हूँ। जब तो मैं पढ़ूँगा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुखालिफत की, मोमिन हो गया, और फिर मकसद की मुखालिफत की तो दर्जात मिल गए। पहले कुछ नहीं था, भले बता देता था, मगर वो इस्तराज था, करामत नहीं थी, समझ गए? काफिर भी अगर हवा में उड़ने लगे तो कोई मकाम नहीं है उसका, बता दे तो। अरे बताना कोई विलायत की थोड़ी दलील है, विलायत की दलील नहीं है कि दिल की बात बता दी। एक बुजुर्ग थे, अल्लाह वाले थे, शहर में आए, बादशाह को मालूम पड़ा कि बड़े मुत्तकी अल्लाह वाले, तो कहा कि उनके सामने मुझे जाना चाहिए, लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि अल्लाह वाले हैं? तो जैसे ही सामने गए तो उनके हाथ में रुमाल था। कहा ये रुमाल, ये चीज़ मुझे दे दे तो मैं समझ जाऊंगा कि ये है। जैसे ही उनके रूबरू हुए, उन्होंने यूँ फेंका, और कहा ये इतनी गधों वाली बातें क्यों दिमाग में लाते हो? दिल की बात बता दे, रुमाल फेंक दे तो मैं समझ जाऊंगा कि अल्लाह वाले।
کہا یہ تو گدھا بھی بتا دیتا ہے، کبھی سرکس میں گئے کہ نہیں؟ کہا سرکس میں سارے لوگ کھڑے ہوتے ہیں، گدھا بیچ میں کھڑا ہوتا ہے، پٹی باندھی جاتی ہے، سوال پوچھا جاتا ہے اور وہیں جا کے گھوم کر اسی آدمی کے پاس جا کے کھڑا ہوتا ہے۔ دیکھا ہے کہ نہیں کبھی آپ لوگوں نے؟ کئی جگہ سرکسوں میں اور کئی جگہ پہ گدھے آتے ہیں ایسے، کہا گدھا بھی بتا دیتا ہے، بڑے بڑے سوال کرنے والے کو سوال کرتا ہے اور وہ گدھا بتا دیتا ہے، کس کی بیوی بدھیمان ہے، عقل والی ہے، وہ بتا دیتا ہے، کون عمرہ کرنے جائے گا بتا دیتا ہے، وہ تو گدھا بھی بتا دیتا ہے۔ تو کہا پھر ولایت کی دلیل کیا ہے؟ بادشاہ نے یہ کہا، تو کہا ولایت کی دلیل یہ ہے کہ وہ غلامی رسول میں آ جائے، رسول اللہ کا غلام بن جائے، وہی اللہ کا ولی۔ تم یہ کیا دلیل لے کر گھوم رہے ہو کہ یہ بتا دے گا نہیں، یہ کر لے گا نہیں، ہوا میں اڑ جائے گا تو ہم مان جائے گے، یہ یوں کرامت مائک کو سونا بنا دے گا تو ہم مان جائیں گے؟ ایسا نہیں ہے۔ اطاعت خداوندی اور اطاعت رسول اور محبت رسول جس میں ہو وہ اللہ کا ولی۔ پھر چاہے کچھ بنائے نہ بتائے، کرام بتائے نہ بتائے، کمال بتائے نہ بتائے، کمال والے کے ہیں، درشن ہو گئے ہے نا، نمستے ہو گئے، اسی کے آگے جھک گئے۔ اب یہ تو کافر لوگ جھکتے ہیں طاقت کو دیکھ کر۔ تم محبت رسول، اطاعت رسول، نسبت رسول، خاندان رسول، خانوادے کے آگے جھکو، انہیں مانو جو اولیاء اللہ کے خانوادے ہیں، سمجھ گئے؟ انہیں دیکھو تقی و پرہیزگار کتنے ہیں۔ آپ نے کبھی وہ میں نے جو گدھے والی کہا دیکھا کہ نہیں؟ ایک مقام پر ہم دھولکا شریف کے عرس سندل کے موقع پہ گئے تھے، تو ساتھ میں چاچو کے 2-4 اور بھی تھے، تو ایسے ہی گدھے والی سسٹم چل رہی تھی، سرکس تھا، چکڈولے تھی، یہ تھا وہ تھا۔ عزیز نے کہا، دوست نے کہ چلو، یہ اس میں کہاں جانے کی بات ہے، نہیں دیکھا تو جائے۔ میں نے کہا اپنے پڑھا تو بہت ہے، آج دیکھ بھی لیتے ہیں۔ جا کر کھڑے ہوئے، میرے ہاتھ انہیں 2-4 باتیں اس نے کہیں، گدھے نے واقعی صحیح بتائی، لیکن میں تو یہی سوچ رہا تھا کہ یہ شیخ حسن خطیب چشتی، مجھے تو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اسے معلوم کیسے پڑ جاتا ہے، اسے معلوم کیسے پڑ جاتا ہے کہ یہ تو انسان بھی نہیں ہے ٹھیک سے۔ مومن بننا، پہلے مومن بنو، پھر کوئی چیز حاصل ہوتی ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ جسے چاہے عطا کرتا ہے نا۔ ہر ایرے گہرے نٹھو گہروں کو بابا، باپو، جناب، صاحب یہ بنا دینا یہ ٹھیک نہیں۔ نمازی بنو، مومن ہو، متقی ہو، عاشق رسول ہو، حلال حرام کی تمیز ہو، جائز ناجائز کا فلسفہ جانتا ہو، سیرت رسول اس کی نگاہ میں ہو، قرآن اور حدیث کی کم سے کم ضرورت جتنی آیتیں سورتیں اور با ترجمہ اسے معلوم ہو، ہے نا۔ فرائض نماز، فرائض زکوٰۃ، حج کی استطاعت، کیا ساری چیزیں ہیں، یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے۔ علم یہ جب انسان میں ہو تو انسان کے اندر ساری چیزیں اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ جب انسان مومن بنتا ہے، اللہ جسے مومن بناتے ہیں، لوگ کہتے ہیں ولی، ارے اللہ ولی تو اپنی جگہ، مومن بھی اس کے چاہے بغیر کوئی نہیں بن سکتا، وہ جب چاہتا ہے تب تم مومن بنتے ہو، مسلمان۔ کوئی کہے کہ نہیں میں اپنے آپ سے مومن بنتا ہوں یا بن سکتا ہوں، ایمان تمہاری مرضی سے تمہارے سینے میں نہیں آتا، اسلام تمہارے دل میں، اسلام کی محبت تمہارے چاہنے سے نہیں۔ ہاں تم کوشش کر سکتے ہو، بہت کوشش کرو، یہ حکم بھی ہے اور یہ ریاضت اور عبادت بھی ہے، یہ محنت و مشقت بھی ہے، جب انسان کرتا ہے یہ طلب بھی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ طلب کو دیکھ کر یا پھر وہ جسے چاہے نواز دے، پھر اس کے دل میں ایمان نقش کر دیتا ہے، اسلام ڈال دیتا ہے، تو پہلے وہ مومن بن جاتا ہے۔ جب مومن بنتا ہے پھر اس کے بعد اس کے معاملات، مومن بھی کب بنتا ہے؟ جب ایمان کا نور، اس نور خداوندی سے، نور مصطفیٰ کے وسیلے سے جب اس کے سینے میں نور پڑتا ہے اور اس نور سے وہ روشن و منور ہو جاتا ہے، تب وہ مومن بنتا ہے۔ مومن بنتا، انسان کم سے کم مومن بن جائے، یہ بھی بڑی کامیابی ہے، یہ بھی بڑی کامیابی ہے۔ مومن مسلمان وہی ہے، اللہ کے نیک بندے صالحین وہی ہے جو اللہ کے رسول کے سچے غلام بن جاتے ہیں۔ غلام یہ رسول، نسبت رسول، غلاموں یہ رسول کے غلام بن جاؤ تب بھی کامیابی ہے، ان کے غلاموں کے غلام بن جاؤ۔ اور غلاموں کا عالم کیا ہوتا ہے؟ آقا جو کہتا ہے وہ بات ماننا پڑتی ہے، غلام
کی زندگی کیا ہوتی ہے؟ غلام کی زندگی یہ ہے کہ آقا نے جو کہا اسے کرنا ہے اور بہت خوشی کے ساتھ کرنا ہے۔ اس کے لیے اس کو شب و روز آقا نے کہا یہ کام ہے، یہ حکم ہے، یہ کرنا ہے، اتنے دن کرنا ہے، یہ کرنا ہے۔ وہ اگر یہ آقا کی غلامی پہ چلتا ہے وہ غلام محبوب ہو جاتا ہے، مقبول ہو جاتا ہے۔ جو غلام یہ رسول بن جاتا ہے تو وہ امام اعظم ابو حنیفہ جیسے، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ امام اعظم جن کی اولادوں میں حضرت عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ قطب عالم ہوئے، وہ امام اعظم جن کی اولادوں میں حضرت خواجہ جمال الدین حاصوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہوئے، وہ امام اعظم بہت ساری ان کی اولادوں میں، کیوں؟ غلامی رسول انہوں نے نسبت رسول کو اپنا لیا تھا، غلامی رسول کو قبول کر لیا تھا، انہیں کی حضور کی سیرت اور عمل کے اندر اور علم کے اندر اتر گئے تھے۔ اللہ نے انہیں بھی نوازا اور ان کی نسلوں کو بھی نواز دیا، ان کے خاندان کو بھی نواز دیا۔ اس لیے عزیزان گرامی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات اور ولیوں کی کرامتیں، اللہ ولایت تو بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے، بہت اوپر کی چیز ہے۔ وہ جسے چاہے نواز دے، جسے چاہے عطا کر دے، وہ ایک اعلیٰ مقام ہے، بہت اونچا مقام ہے۔ مگر بندے ناچیز کو چاہیے کہ وہ رسول اللہ کا سچا غلام بننے کی کوشش کرے، سچا عاشق بننے کی کوشش کرے، سچا مومن بننے کی کوشش کرے، کیونکہ جب انسان مومن بن جاتا ہے تو اتقوا فراست المومن فإنہ ینظر بنور اللہ، وہ اپنی آنکھ کی نظر سے نہیں، وہ اپنے قلب کی اللہ کے نور کی نظر سے دیکھتا ہے، اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ اور جب نور سے دیکھتا ہے تو سبحان اللہ کہاں سے کہاں تک دیکھتا ہے، کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ اب اللہ کا دیکھنا اور ہے، بندے کا دیکھنا اور ہے، اللہ کا سننا اور ہے، بندے کا سننا اور ہے، اللہ کا بولنا اور ہے، بندے کا بولنا اور ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا، کوئی نہیں جانتا۔ رب تعالیٰ کا دیکھنا اور ہے حقیقت محمدیہ کو، اور بندوں کو دیکھنا اور ہے، بندوں کی ایک حد ہے، وہاں تک دیکھتا ہے، مگر حقیقت محمدی جب رب دیکھتا ہے، رب پہچانتا ہے۔ میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اب پہچان کی، حقیقت کی بھی کئی صورتیں ہیں پہچان کی، پہچان ایک ہی پہچان نہیں ہے، کئی ایک پہچان ہے، کئی ایک پہچان ہے۔ ایک پہچان وہ ہے کہ انسان جان لیتا کہ اللہ اللہ ہے، مخلوق مخلوق ہے، یہ ہلکی سی پہچان ہوگی۔ میں بندہ ہوں اور رب ہے، پہلی پہچان۔ آگے پہچان اتنی ہے کہ اگر پہچانتے 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 فرمایا، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا، اپنے آپ کو پہچان لیا، اس نے رب کو پہچان لیا۔ بڑی بات ہے، یہ بڑی چیز ہے، اپنے آپ کو پہچاننا، اپنے آپ کو پہچاننا۔ جب اللہ نے نفس کو پیدا کیا، فرمایا تو کون ہے؟ نفس نے بڑا آکڑ کے جواب دیا، تکبرانہ جواب تھا، فرمایا تو ہے، میں ہوں، تو ہے، میں ہوں۔ ٹھیک ہے، آنکھ کے عذاب میں رکھا ہزاروں سال، نہ جانے کب تک، پھر نکالا، پھر پوچھا تو کون ہے؟ میں کون ہوں؟ آنکھ جہنم کے عذاب میں، فرمایا تو ہے، میں ہوں، ابھی بھی اکڑ گئی نہیں، پھر دوسرے عذاب میں رکھا، 100 سال ہو گئے، پھر نکالا، تو کون ہے؟ میں کون ہوں؟ کہا تو ہے، میں ہوں۔ کہا ابھی بھی وہی تو اور میں والی بات ہے، اس میں وہی میں ہے۔ پھر انہیں بھوکا پیاسا رکھا نفس کو، پھر 100 سال کے بعد لا کر پوچھا تو کون ہے؟ کہا تو رب ہے، میں بندہ ہوں۔ جب محتاجی کا خیال آیا کہ میں محتاج ہوں، تو فرمایا اسی کی رحمت کا محتاج، وہ رب ہے، میں بندہ ہوں، میں کچھ نہیں ہوں اس کی رحمت کے بغیر۔ جب نفس کے اندر جب میں کا خیال نکل جاتا ہے تو وہ انسان کے اندر سے جب میں نکل جاتی ہے تو اس کے اندر اس کی رحمت اور اس کے فضل کی جو نور ہے، جو تجلی ہے، وہ اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرماتا ہے۔ اور یہ سب پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی اطاعت، اتباع،
محبت اور ان کی سیرت کے بغیر کچھ نہیں، اور ان کے کرم کے بغیر کچھ نہیں۔ جب سرکار مدینہ کا کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں، جب ان کی نوازشیں ہوتی ہیں اولیاء پر، ان کے غلاموں پر، عام امتی پر جب کرم ہوتا ہے، سبحان اللہ، پھر وہ مومن تو کیا، وہ مقبول بارگاہ ہو جاتا ہے، وہ پھر عام بندہ نہیں رہتا، وہ اتنا خاص ہو جاتا ہے کہ دنیا اسے حضرت بہلول دانا کہہ کر پکارتی ہے، کبھی خواجہ دانا کہہ کر پکارتی ہے، نہ جانے کیا کیا انہیں کہہ کر کے پکارتی ہے۔ حضرات گرامی، اس لیے زندگی بہت مختصر ہے۔ آخری باتیں عرض کر دوں، اصلاحی ماحول دیکھیے گا کہ زندگی بہت مختصر ہے، زندگی ہماری بہت لمبی چوڑی نہیں ہے، ہزاروں سال آخرت اور قبر کے ہیں، اصل زندگی وہ قیامت کی زندگی ہے، آخرت کی زندگی ہے۔ دنیا کی زندگی تو کیا زندگی ہے، یہ تو ایک لمحہ ہے، ایک لمحہ ہے، ایک سیکنڈ ہے، کچھ وقفہ ہے، ہم آئے ہیں اور یوں آئے اور یوں چلے گئے، یوں آئے یوں چلے گئے، کیا زندگی ہے، کچھ زندگی نہیں ہے۔ زندگی تو قبر کی زندگی ہے، آخرت کی زندگی ہے۔ شریعت علم سیکھو، اس پر عمل کرو، آقا علیہ السلام کی سیرت اور محبت میں زندگی کو بسر کرو، تاکہ یہ زندگی تو کچھ نہیں، جب اصل زندگی میں جاؤ گے یہ اعمال تمہیں کام آ جائیں گے۔ یہاں کے اعمال صالحہ، نیک اعمال، نیک سیرت، نیک اخلاق و اطوار تمہیں اس قبر کی، حشر کی، آخرت کی زندگی میں جو ہے کام آ جائے گے۔ اس لیے میرے پیارے، میلاد رسول کو بناتے ساتھ ساتھ سیرت رسول کو اپنانے کی کوشش کریں، گھروں میں نیک ماحول پیدا کریں، نفس اور شیطان کی مخالفت۔ شیطان چاہتا ہے نماز نہ پڑھے، نماز پڑھنی ہے۔ نفس چاہتا ہے کہ ہم اس کو گالی دیں، نہ دیں۔ نفس چاہتا ہے، شیطان چاہتا ہے ہم اس کا بدلہ لیں، نہ لیں۔ پھر دیکھو کیسا مقام بلند ہوتا ہے، دل میں نور کیسا پیدا ہوتا ہے۔ دل چاہتا ہے جھوٹ بولے، نہ بولے۔ دل چاہتا ہے کہ یہ کیا گناہ کیا جائے، نہ کرے۔ دل چاہتا ہے، یعنی نفس اور شیطان ورگلاتا ہے، اس گناہ میں ملوث ہو جائے، اس کو تھوڑا اس کا لطف اندوز ہو جائے، اس سے رک جائے۔ سبحان اللہ، رک کر دیکھو، میرے آقا کی حدیث ہے جس کا خلاصہ ہے، جو گناہ سے بچ گیا اللہ کے خوف سے، گناہ کرنے سے رک گیا، زنا سے اور بد نگاہی سے اس لیے بچا اللہ کے خوف سے، تو جب وہ نظر بچا لیتا ہے، اپنے آپ کے قدم کو روک دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو، اس کے دل میں ایمان کی لذت اور مٹھاس عطا فرماتا ہے۔ یہ حدیث پاک ہے، یہ حدیث رسول ہے کہ اس کے دل میں ایمان کی لذت، وہ حلاوت محسوس کرتا۔ جب تم گناہوں سے نفرت کرو گے، حضرت خضر علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ خدا کا مقرب کون ہے، بڑے اللہ والے ابراہیم بن ادہم یا ابراہیم بن خاص، کسی بزرگ نے پوچھا خضر علیہ السلام سے کہ اللہ کا مقرب کون ہے، کون سی نیکی کرنے والا اللہ کا مقرب بندہ ہے؟ کہنے لگا نیکی اپنی جگہ، جو گناہوں سے بچتا ہے وہ اللہ کا مقرب ہے۔ نیکی کرنا اور ہے، گناہ سے بچنا اور ہے۔ بلکہ دوسرے جملوں میں نیکی کرنا پھر بھی آسان ہے، گناہ کو ترک کرنا، اس کو چھوڑنا، اسے پس ڈالنا، گناہ کو اپنے قدموں کے نیچے مچوڑ ڈالنا، اسے ختم کر دینا، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ جس نے اس کو حاصل کر لیا، جسے یہ مل گیا، اسے خدا مل گیا، اسے رسول اللہ مل گئے۔ اس لیے عزیزان محترم، دوست احباب، خواتین و حضرات، آپ سے بھی کہوں گا آخری بات، خواتین آپس میں گھر کی لڑائیاں نہ لڑا کرو، ساس بہو کے جھگڑے، ننند کے جھگڑے، جھگڑوں میں مت پڑو، جھگڑا کرتی ہے کرنے دو، وہ بولتی ہے بولنے دو، تم اللہ اللہ کرو، تم صبر کرو، تمہارا کام وہاں بھی آسان ہوگا، یہاں بھی آسان ہوگا۔ شوہر میاں بیوی کے معاملات، شوہر اگر ایسا کرتا ہے تم اللہ اللہ کرو، بیوی ایسا کرتی ہے تم صبر کر کے نکلو، پھر دیکھو رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرو، یقیناً اس دعا اور اس صبر کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ان کے دل میں محبت ڈال دے۔ جواب دینے سے بات نہیں بنے گی، صبر کرنے سے اس کے دل میں محبت پیدا ہو جائے، دعا کرنے سے اس کے دل میں محبت پیدا ہو۔ کسی کے دل میں محبت پیدا کرنا تمہارا کام نہیں، رب کا کام ہے، رب کا کام ہے، اور تم رب کی بارگاہ میں جھکو گے، مصطفیٰ کی بارگاہ میں عرض اور جھکو گے، تو ان کا کام ہے محبت پیدا کرنا۔ وہ محبت کے لیے آئے ہیں، محبت کا امن کا پیغام ہے۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سرکار کے معجزات کے صدقے میں، اولیاء کی نفس کی مخالفت کے صدقے میں، ان کی عبادت و ریاضت کے صدقے میں سیرت رسول پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، محبت رسول عطا فرمائے، عشق رسول کی زندگی عطا فرمائے، اور ذکر رسول کرتے ہوئے موت عطا فرمائے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہے، یہ جہاں چیز کیا ہے لوح و قلم تیرے ہے۔ صلاۃ و سلام کے لیے کھڑے ہو جائیں۔